الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنے کی حیثیت نہ رکھتا ہو، یعنی اس کے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہو، تو اب وہ کون سا ایسا عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا؟ تو ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو ارادہ بیچارے رکھتے ہیں، دل کے اندر خواہش بھی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی مال دے، ہمیں بھی پیسہ دے، ہم بھی اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کریں، لیکن ان کے پاس اتنی طاقت نہیں، شکت نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ وہ قربانی کر سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کبھی بھی ثواب سے محروم نہیں رکھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتا، تو اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی قربانی کا جانور خریدتا ہے، تو وہ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید الاضحیٰ کی نماز تک وہ اپنے نہ بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے۔ جب اس حدیث پاک کو ایک صحابی نے سنا، ان فضائل کو سنا، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص کے پاس صرف ایک جانور ہو اور وہ بھی دودھ دینے والا ہو، تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید الاضحیٰ کی نماز تک، یعنی یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں نہ وہ اپنے ناخن تراشے، نہ اپنے وہ بال کاٹے، نہ اپنی مونچھوں کو تراشے، اور نہ ہی زیر ناف جو بال ہیں ان کو صاف کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ ایک مستحب عمل ہے، نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، لیکن اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر وہ عید الاضحیٰ کی نماز تک اگر اپنے بالوں کو نہیں کاٹتا، ناخن نہیں تراشتا، مونچھیں نہیں تراشتا، زیر بال ناف صاف نہیں کرتا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ 2-3 دن ہیں ہمارے پاس، ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن کو ہمیں تراش لینا چاہیے، مونچھیں تراشنی ہیں تو ان کو صحیح کر لینا چاہیے، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم بھی ایسا عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم سب کو بھی قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، تو اس کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے بھی شیئر کریں، اور جو اس چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں، اور اگر قربانی کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو کومنٹ باکس کے اندر اسے بھی ضرور آپ لکھیں، انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔